السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور میں ہوں اعظم چودھری. پوری دنیا کے اندر اس دفعہ ایک دفعہ پھر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. روس اور امریکہ اور ایران کی جنگ، معذرت چاہتا ہوں، وہ اس وقت پھر طول پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دونوں جانب سے شدید حملوں کا سلسلہ جاری ہے. ایران کی جانب سے اردن کے اوپر جو حملے کیے گئے وہ بڑے سگنیفیکنٹ ہیں. اس کے اندر نہ صرف امریکہ کے جدید ہیلی کاپٹر وہ نشانہ بنے، بلکہ بہت سارے فوجی ان کے زخمی ہوئے اور 2 فوجی ان کے جاں بحق ہلاک ہو چکے ہیں، جو کہ امریکہ کے لیے اس وقت وبال جان بن چکا ہے. اور امریکہ نے اس وجہ سے ایک دفعہ پھر حملوں کا سلسلہ تیز کیا ایران کے اوپر. اب یہ جنگ کس جانب جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، یا جو معاہدہ کیا گیا تھا پاکستان اور قطر کی آربیٹریشن میں، کیا اس معاہدے پر عمل درآمد ہو پائے گا؟ یہ اس جنگ کی وجہ سے ایک دفعہ پھر آبنۂ ہرمز بھی بند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک معاشی دباؤ وہ بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک وہ مسلسل اس کی لپیٹ میں آتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جس طرح کہ پہلے یو اے ای اور سعودی عرب کے اوپر حملے ہوئے، بحرین اور قطر کے اوپر حملے کر رہا تھا ایران جواب کے، اب اس کے ساتھ ساتھ یمن، اردن، یہ کویت، یہ سارے ممالک اس لپیٹ میں آتے چلے جا رہے ہیں. اور ایسے لگ رہا ہے کہ آبنۂ ہرمز کے بعد باب المندب کی جانب یہ جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور خدا نخواستہ باب المندب بھی بند ہو گئی تو پوری دنیا کے اندر جو تیل کی ترسیل ہے یا سپلائی ہے وہ بالکل بند ہو کر رہ جائے گی، جس کی وجہ سے دنیا کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں گے، اور اس جنگ کے آگے کیا حالات ہو سکتے ہیں، کیا اس کے اندر عوامل اس وقت کار فرما ہیں جن کی وجہ سے یہ جنگ ختم نہیں ہو پا رہی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر ہیں جناب غلام رسول بلوچ صاحب، ان کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں ڈاکٹر عرفان فانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بین الاقوامی امور کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں باسم رضا صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اور عبداللہ حمید گل صاحب جو تحریک جوانان پاکستان کے سربراہ ہیں، اور یہ اندرونی اور بیرونی معاملات کے اوپر ان کی بھی بڑی گہری نظر ہوتی ہے. غلام رسول بلوچ صاحب، میں آپ سے آغاز کرتا ہوں. یہ 14 جب نکات کے اوپر مشتمل ایک ایم او یو سائن ہوا جس میں پاکستان اور قطر نے میزبانی کی، تو اس میں یہ ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ ایران اور امریکہ کی جنگ جو ہے وہ اس وقت ایک سیز فائر ہوا ہے، رکنے جا رہی ہے، اور ایسا ایسا دنیا کے اوپر یہ جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں یہ چھٹ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد اچانک دوبارہ حملوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ کہا جاتا ہے کہ ایران کی جانب سے جب چند جہازوں کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے جواب میں امریکہ نے تابڑ توڑ حملے کیے. اور اس حملے کے دوران قطر کے جہاز بھی نشانہ بنے تھے، لیکن ایران اس کے اوپر اپنی وضاحت دیتا ہے کہ قطر کے جہازوں کو ایران نے نشانہ نہیں بنایا. آپ کی نظر میں یہ کیا ہے سارا، اس کو جنگ کو دوبارہ شروع ہونے میں جو عوامل کار فرما ہے وہ کون کون سے ہیں؟ شکریہ. دیکھیے جی، عوامل ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں. اوبیسلی یہ جنگ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے، یہ بات بڑی واضح ہو گئی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دونوں ہی جو فریقین تھے انہوں نے حامی بھری. ایک بہت بڑا پروسیس چلا پیس میکنگ کا. پاکستان نے تمام کیپٹل اپنا ڈپلومیٹک اس میں استعمال کیا. باقی دوست بھی پاکستان کے ہمارے ساتھ تھے، ٹرکیہ، چائنا، سعودی عرب، ایجپٹ، تمام لوگوں نے. اور یہ بہت اچھا ایک لحاظ سے بریک تھرو تھا انٹرنیشنل پالیٹکس میں، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ چاہے جنگیں ہوتی بھی رہیں لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لامحالہ انہوں نے نیگوسیشن پہ ہی اختتام ہوتا ہے. تو یہ کہ نقصان تو ہوا ہے دونوں طرف سے، لیکن مزید اور نقصان سے بچ گئے. اور اب ایک انتہائی کمپریہنسو پیس پروسیس یا پیس روڈ میپ بنا دیا گیا، اور اس میں شارٹ ٹرم بھی، میڈیم ٹرم بھی اور لانگ ٹرم کے بھی ایک لحاظ سے پلان دیے گئے فریقین کو کہ آپ اس فریم ورک کے اندر آپ کر لیں. اور پھر مزے کی بات یہ کہ دونوں فریقین کے پریزیڈنٹ نے نو لیس دا پریزیڈنٹ آف دا یو ایس، دا پریزیڈنٹ آف ایران نے سائن کیا ایز فریق، اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایز اے میڈیٹر، ایز اے سالس. تو اتنی بڑی سینکٹیٹی والا پیپر اس طرح سے اسٹیٹمنٹس کے ساتھ اب جو سنائی دے رہی ہیں بہت مایوس کن ہے. امریکہ سے پہلے آئی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ فار می دیر از نو مور ناؤ پیس ایگریمنٹ. اب ہم یہ آوازیں ایران سے بھی سن رہے ہیں.
تو میرا اپنا خیال ہے کہ اب کہیں پہ مس کیلکولیشن ہو رہی ہے, کوئی اوور ایمبیشن ہے. تیسرا جو ہے وہ انٹرنل کنفلکٹ ہے. ایران کے اندر بھی کچھ لابیز ہیں یا کچھ سیگمنٹس آف دا گورنمنٹ ہے جو اپنے ٹرمز پہ پیس چاہتی ہیں, جو کہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہوتا. بڑی سے بڑی طاقت بھی چاہے شکست بھی دے دے, پھر بھی کچھ باتیں ایون مفتون قوم کی بھی مانی جاتی ہیں. یہاں پہ تو ایک اسٹیل میٹ ہے, اور ایک لحاظ سے kind of limited war. If I look at it, it is not a war. It's a limited war. کہ بائی ایئر نقصان ہوا ہے ایک دوسرے کا ان کا, لیکن اس میں بہت سارے اور جو تھیٹرز ہیں ان کو ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا, شکر نہیں کیا گیا, لیکن وہ ہو سکتی ہیں پوٹینشیلی. اگر اس کو نہیں روکا گیا تو خطرہ یہ ہے. اسی طرح سے امریکہ میں بھی آپ جے ڈی وینس کو سنتے ہیں کہ جی اسرائیل از بہائنڈ اٹ. اس نے تو بڑا واضح کہہ دیا کہ they can go to hell because they are after they want us. اس کے الفاظ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ the America should fight it indefinitely, not with any objective. تو بڑا واضح ہو گیا کہ دونوں طرف سے ریشنل جو سیگمنٹ ہے وہ ایلبو آؤٹ ہو گیا ہے. ایران میں بھی جو لوگ چاہتے تھے کہ نیگوسیشن سے آگے چلے, ان کو بیکاز آف ایکسپیڈینسی یا اپنا انٹرنل ڈائنامکس ہے اس وجہ سے, اور پھر امریکہ کے اندر بھی ایک لحاظ سے ٹگ آف وار چل رہا ہے کہ کتنا دور اور آگے جایا جائے اس وار میں. اس کی ڈٹرمنیشن میرے ابھی اسسمنٹ میں ہے کہ نہیں ہوئی. ہو بھی سکتا ہے کہ وہ جس طرح سے وہ نبے چلے حملے کر رہے ہیں, ابھی تک تھیٹر آف وار کو اس لحاظ سے براڈ نہیں کیا کہ نیول بلاکیڈ ہے, ضرور ہے, لیکن ابھی تک نیول ایز سچ کانفلکٹ نہیں ہوا ہے. جہاز ادھر اوپر سے جا رہا ہے, اور سافٹنگ اپ آف سم آف دا ٹارگیٹ ضرور ہے. وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کچھ جو 30 آئی ایم شیور ہمارے سامعین ناظرین کو بھی یہ انٹرسٹ ہوگا سننے میں کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے ارد گرد 30 جو ہے نا وہ مختلف چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں, اور ان جزیروں کے نیٹ ورک سے ہی ایران نے اپنی ایک لحاظ سے ملٹری ڈومیننس وہاں ڈیولپ کیے. اور اب جو ہو رہا ہے میدان جنگ میں امریکہ جو کر رہا ہے کہ ان 30 میں سے کچھ وائٹل ہیں 4-5 جن کو وہ سافن اپ کر رہا ہے فار اے پاسبل انویژن ایز ویل. اس کو کبھی بھی رد نہیں کرنا چاہیے ہمیں. ایران بھی کے بھی لوگ کہتے رہتے ہیں ملیٹنٹ, ہم بھی یہی کہتے ہیں امریکہ آدھے جائے پہ 10 اسلحہ اڑا لو. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. They have extreme, I don't want to discourage Iranians not to stand, لیکن خطرے کی گھنٹی بجانی چاہیے. یہ ہمارا فرض ہے as a خیرخواہ of the Iranian people, as the خیرخواہ of peace. سب سے بڑی بات یہ بالکل ٹھیک ہے. We are not a bystander, we are a affected party. خدا نہ کرے جو میرا نیکسٹ پوائنٹ آف ٹاکنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم اب یہ نہیں کہ پیس ہوتا ہے نہیں, اپنی اکانومی کو کیسے بچائیں. انرجی کا کیا ہوگا, ہمارے 60 لاکھ ایکسپیٹریٹ کا کیا ہوگا اگر یہ ایران اسی طرح سے جی سی سی کو جو ہے وہ ہوسٹیج آف وار بنا کے رکھے گا. نو سر, we'll have to rethink. آپ کے خدشات بالکل درست ہیں, لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو ایران کی وہ بھی اس میں بجائے کہ اس کے اوپر جو حملے کیے جاتے ہیں وہ جی سی سی کنٹریز کے اندر سے کیے جاتے ہیں, اور وہ اب جو ٹارگٹ بھی کر رہا ہے وہ امریکن جو بیسز ہیں یا امریکن جو وہاں پہ ان کے فوجی ان کی رہائش گاہیں ہیں اس کو ٹارگٹ کیا ہے اس نے. باسم صاحب, یہ ابھی اپنا جی آر بلوچ صاحب نے جو ابھی ایک ذکر کیا کہ اسرائیل کی جانب سے جو ایک سپائلنگ رول بھی پلے کر رہا ہے, اسرائیل کی جانب سے ایک دباؤ ہے. ایک دو چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو جے ڈی وینس کا انٹرویو اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو اس میں ایپسٹین فائلز کا دوبارہ ذکر ہوا ہے. کیا ایپسٹین فائلز بھی اس میں ایک فیکٹر ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دباؤ میں لانے کے لیے؟ دوسرا یہ ہے کہ اب جو اسرائیلی ہیں انہوں نے بہت سارے ایسے ڈیموکریٹس کے امیدوار جو انتخاب لڑنے جا رہے تھے ان کی فنڈنگ روک لی ہے, اور فنڈنگ روکنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے, ان کا کہنا ہے کہ آپ اسرائیل کا جو بیانیہ جو نیریٹو ہے آپ اس کو سپورٹ نہیں کرتے. کیا یہ جنگ صرف اور صرف نیتن یاہو یا اسرائیل کے جو چند لوگ ہیں ان کی خواہش پر لڑی جا رہی ہے, یا یہ واقعی امریکہ کا کوئی اپنا ایجنڈا ہے جو اس وقت پورا کر رہا ہے ایران کے حوالے سے؟
आजम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। सबसे पहली बात, जो इसराइल फैक्टर है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है इस पूरी कहानी में। अब आप इस नज़रिए से देखें कि पिछले साल इसराइल इस जंग को शुरू करता है, उसके जवाब में कुछ हद तक उसके ऊपर हमले भी हुए, कुछ हद तक उनको नुकसान भी झेलना पड़ा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम इस साल में आते हैं। इस साल में भी ईरानियंस इसराइल पे मिसाइल अटैक्स करते हैं, बड़े सक्सेसफुल अटैक्स भी करते हैं। लेकिन आज इसराइल इस पोजीशन में है कि इसराइल आराम से बैठकर अपना वो कोर ऑब्जेक्टिव, जिसे नेतन्याहू साहब 1980s लेट 1980s से बयान करते आ रहे हैं, वो आराम से बैठकर टेक लगा के इजीली अचीव होता हुआ देख रहे हैं। अ वॉर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान। अब इसमें जो आपने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया, ऑब्वियसली उसके ऊपर हम कोई खुली ओपन लाइक एक्सेप्टेंस या इस तरह की कोई चीज़ नहीं देख रहे, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम उसे ऑब्जेक्टिवली नहीं कह सकते कि क्या उसका कोई रोल है। लेकिन इसमें हम फैक्टर्स और डॉट्स को कनेक्ट कर कर इसका एनालिसिस कर सकते हैं किस तरह से इस जंग का नुकसान किस किस को है। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, जीसीसी ममालिक सबके सबको नुकसान है, ईरान को नुकसान है, यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ को नुकसान है। ये अभी मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं अभी यूनाइटेड स्टेट्स में, तो ये एक कहानी बहुत बुरी होती जा रही है। अब फायदा सिर्फ एक एंटिटी को है, और वो वाहिद एंटिटी इसराइल है। किस तरह से? इसराइल में अक्टूबर में दोबारा से इलेक्शंस आ रहे हैं। उन इलेक्शंस में नेतन्याहू साहब के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट स्कोरिंग होगी, एक बहुत बड़ा स्कोरिंग पॉइंट होगा माजर के साथ, कि जिसमें वो ये कह सकते हैं कि सी, जो मैं क्लेम करता आ रहा था, अ वॉर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान एंड कंप्लीट डिसमेंटलिंग ऑफ ईरान, मैंने वो अचीव कर लिया है। तो फायदा सिर्फ और सिर्फ इसराइल का है। ऑन दी अदर हैंड अमेरिका के हालात तो ये हैं कि जो मोस्ट रीसेंट पोल्स हैं उनके मुताबिक 80% लोग यूनाइटेड स्टेट्स की किसी किस्म की सपोर्ट टुवर्ड्स इसराइल और इस जंग के खिलाफ है। अब आप इससे खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और रिपब्लिकन्स के लिए आगे मिड टर्म्स में क्या हालात होने जा रहे हैं। देयर इवन स्पेकुलेशन के कहा जा रहा है कि हो सकता है कि दे विल इवन लूज सेनेट, और अगर वो सेनेट लूज कर देते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप विल बी इम्पीच्ड। और इस इम्पीचमेंट के नतीजे में, क्योंकि जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस करंट प्रेसिडेंसी को लेकर चलते आ रहे हैं, बहुत मुश्किल है कि उनको सजा ना हो, और देयर इज अ वेरी स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी कि उनको सजा हो। तो अब हम ये सोचेंगे कि इतना बड़ा रिस्क डोनाल्ड ट्रंप क्यों ले रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट उनके इसके हक में नहीं है, बहुत सारे उनकी पार्टी के लोग, बहुत सारे राइट विंग लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग कि जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे इनकी सपोर्ट की थी प्रेसिडेंसी में। सो इसके नतीजे में फिर हमें एप्स्टीन फाइल्स या किसी किस्म की इजरायली लेवरेज, नॉट नेसेसरीली एप्स्टीन फाइल्स, बट किसी किस्म की इजरायली लेवरेज वो सच नजर आती है। हमें इस तरह से दिखता है कि शायद ऐसा कोई रोल हो सकता है इस तरह की किसी लेवरेज का। ठीक हो गया। डॉक्टर इरफान साहब, एक ख़बर सामने आती है कि अमेरिका की एक वेबसाइट एक ख़बर छापती है कि बहुत इस जंग के दौरान कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम का हिस्सा हैं, जिनमें जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ का जिक्र किया जाता है कि ईरान का दावा है कि ये लोग इस जंग की आड़ में सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, और वो अब तक $9 अरब इस जंग के दौरान वो कमा चुके हैं। अच्छा, बहुत सारे फैक्टर हैं इस जंग के, उसमें एक ये फैक्टर भी नज़र आया है। आपका क्या ख्याल है? आप शुरू से कहते थे कि ये जंग तूल पकड़ेगी। एक तो आप कौन कौन सी ऐसी आपके ज़हन में थी जो ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी बुनियाद पर आप ये कह रहे थे कि जंग तूल पकड़ेगी? दूसरा, ये फाइनेंशियल फैक्टर किस हद तक इसके अंदर इन्वॉल्व है? देखें सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आप MOU के 14 आर्टिकल्स पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इतना बड़ा कंसेशन अमेरिका ईरान को दे रहा है, तो वहीं से आपके कान खड़े हो जाते हैं कि क्या ये वाक़तन अमेरिका इस MOU के अंदर संजीदा है या नहीं है। तो वो जो 14 पॉइंट के अंदर कंसेशन आपको ईरान की तरफ नज़र आता है, और जो वेगनेस ऑफ द कंटेंट है, अब वो कंटेंट की वेगनेस भी आपको ये बताती है कि अल्टीमेटली क्या वाक़तन अमेरिका इस MOU को एक डील के अंदर ट्रांसलेट करने के लिए संजीदा भी है या नहीं है। और इस दौरान में जितने भी वाक़यात हुए, मार्को रूबियो का मशरक़ वस्ता का दौरा, आप देखते हैं लेबनान के साथ डील होना,
اور اپنی اپنی آرٹیکلس کی انٹرپریٹیشن ہونا اور کس طریقے سے جو سپلائی آف امیونیشن ہے وہ دوبارہ سے امریکہ سے یورپ اور یورپ سے پھر مشرق وسطیٰ کی طرف اس کا آنا، تو یہ وہ ساری چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ جو سنجیدگی تھی اس ایم او یو کو لے کر وہ امریکہ کی طرف سے تھی ہی نہیں. اور الٹیمیٹلی جب امریکہ جن اہداف کے ساتھ اس خطے کے اندر آیا تھا، دیکھیں موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ہدف کو لے کے جنگ شروع کرتے ہیں تو وہ ہدف تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے، تو نئے پریٹیکسز جو ہیں وہ جنگ کے اندر سامنے آ جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں رجیم چینج تھا وہ بھی سب بھولے ہوئے ہیں، ایٹامک کا پروگرام تھا ایران کا وہ بھی بھولے ہوئے ہیں، بیلسٹک میزائل کا رینج کے حوالے سے باتیں تھیں وہ بھی ڈسکس نہیں ہو رہی ہے. تو ایک ہی چیز ہے، دیٹ از دا ویپن آف اسٹیٹ آف ہرموز، دیٹ از مور پاورفل ایز کمپیئر ٹو دا نیوکس. کیونکہ آپ ایٹم بم چلا نہیں سکتے ہیں لیکن اسٹیٹ آف ہرموز کو آپ بند کر سکتے ہیں. اور یہی وہ اس کی سگنیفیکینس ہے اسٹیٹ آف ہرموز کی کہ ایران ڈونٹ وانٹ ٹو کمپرومائز ایٹ اینی کاسٹ آن اسٹیٹ آف ہرموز. اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس خطے کے اندر امریکہ از جسٹ ٹرائنگ ٹو ریورس دا سچویشن آف دا وار. جب ایم او یو کے اوپر سائن ہو گیا اور سائن ہونے کے بعد جس طرح کی ریٹیلیشن یا جس طرح کا پریشر ڈونلڈ ٹرمپ کو انٹرنلی اور پوری دنیا کی طرف سے ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے، تو الٹیمیٹلی مڈ ٹرمز الیکشن آنے والے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سائیکی یہ ہے کہ الٹیمیٹلی وہ تاریخ کے اندر ایک کامیاب اور عظیم صدر کے طور پر یاد رکھا جانا چاہتا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہربرٹ ہوور سے کوئی زیادہ خطرناک جو انجام ہے نا وہ اس کا ہو جانا ہے، یا ویتنام کے اندر جو لنڈسن جانسن کے اوپر ویتنام کے اندر شکست کا جو اس کے ماتھے کے اوپر لگی ہوئی شکست کا داغ ہے وہ آج تک امریکہ کے اندر کرٹیسائز ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی آنے والے وقتوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جہاں پہ جو الٹیمیٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پرابلم ہے یا ڈیلما ہے وہ یہ ہے کہ جب دے ٹرائی ٹو کہ ایران کو میں پین دوں یا ایران کو میں پنش کروں، الٹیمیٹلی وہ پنش نے ریورس ہونا ہے امریکہ کی طرف. کیونکہ جیسے جیسے آپ ایران کے اوپر اٹیکس کرتے ہیں، ایران جو ہے وہ خطے کے ممالک کے اوپر اٹیکس کرتا ہے یا جو آئل یا انرجی کی سپلائیز کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو وہ گلوبل اکانومی کے اوپر پریشر پڑتا ہے، اور گلوبل اکانومی پہ جب پریشر پڑتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ امریکہ کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر پڑتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت اس طرح کے ڈیلیما کا شکار ہیں کہ وہ اگر جائیں تو کیسے جائیں. اگر وہ جنگ سے نکلتے ہیں تو ان کے ماتھے کے اوپر لوزر کا ایک ٹیگ لگا ہوا ہے، اگر وہ جنگ کے اندر رہتے ہیں تو ایک گلوبل ریپریشن کی طرف آپ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور تاریخ کے اندر ایک ایسے صدر کے طور پر وہ یاد رکھے جائیں گے کہ جس کے اندر نہ صرف اس نے دنیا کی اکانومی کو لیے بہت بڑا سیٹ بیک کا وہ ذریعہ بنے، وہاں پہ امریکہ کے لیے پوری دنیا کے اندر ذلت کا جو ہے وہ سبب بنتے ہیں. اور دوسری طرف اس خطے کے اندر جو تبدیل ہوتا ہوا سٹرکچر ہے، جو سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے، اس کے اندر امریکہ کی کم ہوتی ہوئی جو امپورٹنس ہے یا سگنیفیکینس ہے، جس طریقے سے ان کے تمام بیسز کو ملیا میٹ کر رہا ہے ایران، اور اگر اسی طرح سے یہ جنگ پرولونگ کرتی ہے 2-3-4 ویکس اور، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بیس بھی امریکہ کی ایسی ہوگی کہ وہ دوبارہ سے اس کو آپ آپریٹ کر سکیں یا جلدی دوبارہ سے وہ فنکشنل ہو سکے. تو الٹیمیٹلی یہ خطے کے ممالک بھی پھر آلٹرنیٹ سیکورٹی فریم ورک کی طرف دیکھیں گے امریکہ کو چھوڑ کر. تو اس سیکورٹی فریم ورک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی، اور نہ صرف اس خطے کے اندر امریکہ کی اپنی سگنیفیکینس کم ہو رہی ہے، نہ صرف ودن دا امریکہ، جیسے ابھی باسم صاحب فرما رہے تھے کہ ودن دا امریکہ رائٹ ونگ کے اندر، ڈیموکریٹس کے اندر، اور ابھی جیسے کانگریس کے اندر 100 ڈیموکریٹس نے امداد کے خلاف ووٹ کاسٹ کیا، اگرچہ وہ پاس نہیں ہو سکی ریزولوشن، لیکن پھر بھی یہ چیز وہ بتا رہی ہے کہ نہ صرف ودن دا امریکہ اسرائیل بہت کچھ کھو چکا ہے. باسم صاحب اگرچہ فرما رہے تھے کہ وہ اسٹریٹجیکلی وہ جو چاہتا تھا کہ یہ خطہ آپس میں لڑے اس طرح بات جا رہی ہے، لیکن جو اسرائیل ہے اس نے اس جنگ کے اندر بہت کچھ کھویا ہے. اے پیک جیسی بڑی لابی جو لابنگ کرنے والی ایجنسی ہے وہ امریکہ کے جس بندے کے اوپر پرائمریز کے الیکشن کو میں بیک کرتی ہے وہ ہار جاتا ہے، اور اس طریقے سے ڈیموکریٹس کی طرف سے 100 لوگوں کا اسرائیل کے خلاف ووٹ دینا، کانگریس مین جو لوگ ہیں، یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے اسرائیل کے لیے. اور لیکن انہوں نے اس وقت دیکھیں اے پیک نے فنڈنگ بھی تو روک دی ہے، تقریباً 12-15 ان کے پولیٹیشنز ہیں ڈیموکریٹس کے جن کی انہوں نے فنڈنگ کا انکار کر دیا ہے. جی یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ جب اے پیک
اور کانگریس مین یا ڈیموکریٹس یا ریپبلکن درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں اور خود پبلک کے اندر اسرائیل کے خلاف ایک بہت بڑے جو سینٹیمنٹس امریکہ میں وہ آ چکے ہیں، تو یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ الٹیمیٹلی امریکہ اس خطے کے اندر جو کام آج تک مین اسٹریم میڈیا نہیں کر سکا وہ آلٹرنیٹ میڈیا آ کے کر چکا ہے، اور اسرائیل اس پوری دنیا کے اندر آئسولیٹ ہو چکا ہے. جیسے کہ جیڈی وینس نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ اسرائیل ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ہی ملک ایسا ہے جو اس کے سر کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ امریکہ ہے، اور اگر ہم نے بھی وہ ہاتھ اٹھا لیا تو اسرائیل جو ہے وہ خود سروائیو نہیں کر سکے گا. تو بنیادی طور پر جی یہ ٹھیک ہو گیا. عبداللہ حمید گل صاحب، پاکستان نے بلا شبہ ایک بڑا تاریخی کردار ادا کیا تھا دو عالمی قوتوں کے درمیان جنگ کو رکوانے کے لیے، لیکن وہ 14 نکات کے اوپر ایک تو عمل درآمد نہیں ہو پایا. اس وقت دونوں ممالک ایک دفعہ پھر برسرے پہ کار ہے ایک دوسرے کے خلاف. اب دونوں جانب سے ہم ایران کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ IRGC وہاں سے پاکستان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. امریکہ کی جانب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جس طرح ان کے سینیٹر لنڈسے گراہم کا آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے پاکستان کے اوپر تنقید کی اور بھی بہت سارے کار ہیں. اگر دوبارہ یہ مذاکرات کا ایک تو یہ اس پہ بتائیے گا کیا یہ مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا، اور اگر یہ شروع ہوتا ہے تو کیا پاکستان کی وہی حیثیت اس کے اندر دوبارہ ہوگی اور پاکستان کو ان کی درخواست کے بغیر ان دونوں ممالک دونوں فریقین کی کیا وہاں پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے علاوہ اگر کوئی آپ کو مذاکرات کرواتا ہوا نظر آ رہا ہے تو بتائیے. تو فی الحال تو کوئی نہیں نظر آیا. جب پہلے بھی جنگ ہوئی تو اس ٹائم پہ پاکستان ہی سامنے آیا اور 2025 کے اندر بھی پاکستان کا ایک بڑا اہم کردار تھا. اب کوئی عرب ممالک جو پہلے کوئی تھوڑا بہت ایران کے حوالے سے متحرک تھے، اب ایران کے تازہ ترین حملوں نے ان کو بھی میرے خیال میں بدزن کر دیا ہے. اور ظاہر ہے یہ بات صحیح ہے کہ یہ تمام حملے امریکن بیسز پہ کیے جا رہے ہیں، اور ایران نے کوئی یہ ڈھکی چھپی پالیسی نہیں تھی. وہ پہلے بتا چکے تھے کہ اگر ان ممالک کی جانب سے ان بیسز سے حملے آئے تو وہ ایران کے اوپر وار تصور کی جائے گی. آپ کا پڑوسی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے گھر سے بیٹھ کے اس کا آیا ہوا مہمان آپ کے گھر میں پتھر پھینکے تو آپ اگر اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر مجبوراً جو گھر والا ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور یہی کام ہو رہا ہے. اب جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے علاوہ تو مجھے کوئی اور ملک فی الحال نظر نہیں آ رہا کہ جو مذاکرات کے اندر کرے. اور پھر بیسک فریم ورک جو بنا ہے وہ تو پاکستان میں ہی بنا ہے. اور یہ جو 14 نکات آپ بات کر رہے ہیں بار بار تمام اپنے پینل سے پوچھا، دیکھیں 14 نکات کے اندر گارنٹر کی بات آتی ہے. اور یہ بات میں اس ٹائم پہ روز اول سے یہ بات کر رہا تھا کہ بغیر گارنٹر کے یہ کیسے چلے گا کام. چائنا اور رشیا گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. امریکہ کی گارنٹی کون دے گا؟ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی تو ان کے گھر والے بھی نہیں دے سکتے، تو وہ خود بھی نہیں دے سکتے. وہ تو کہتے ہیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو ڈونلڈ ٹرمپ ہی روک سکتا ہے، نعوذ باللہ وہ تو مطلب کسی اور ہی لہج پہ چلے گئے ہیں بھارت. دیکھیں ریالٹی یہ ہے کہ آپ نے گارنٹی نہیں تھی اور پاکستان جیسا ملک گارنٹی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن ہم ایڈ بھی لیتے ہیں، ہمارے بہت سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں، اور ہم ایک مڈل پاور کے طور پر اپنے آپ کو اب ایک ہم اس لیول کے اوپر آئے ہیں. بٹ وی آر ناٹ اے سپر پاور. So definitely those who are super powers اگر وہ ریلیکٹنٹ ہیں وہ اس سارے معاملے کے اندر چائنا اور رشیا اگر کوئی کردار نہیں ادا کر رہے تو اس سے تو بڑا وضع نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ لیں غزہ کے اندر جتنا جینوسائیڈ ہوا اس کے اندر چائنا اور رشیا نے کیا کردار ادا کیا، جبکہ اس سے پہلے سیریا کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ رشین ایئر کرافٹ کیریئر اور چائنیز ایئر کرافٹ کیریئر وہاں آن پہنچا تھا جس سے وہ جنگ وہاں ٹل گئی تھی. لیکن اب اس بار ایسا کچھ نہیں ہوا. جو ابھی موجودہ جنگ ہے اس کے اندر جو بھی بات ہوئی 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ میڈیا جس طریقے سے امریکہ کو ایکسپوز کیا ہے اور جتنے بھی دنیا کے ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے میرے خیال میں امریکہ کی بطور سپر پاور ایک مت بریک کر دی ہے. وہ جو ان کی عزت تھی وہ رہی صحیح ڈونلڈ ٹرمپ پر روزانہ اس کا جنازہ نکالتے ہیں، عجیب و غریب گفتگو کرنا اور اپنی ہی بات کو دن میں 3 دفعہ کہہ کے نگیٹ کر دینا. اب یہ ایک لافنگ سٹاک بنتے جا رہے ہیں. دوسری جانب ایران ہے.
اس کو بھی اپنی حدود اور قیود کو تعین کرنا پڑے گا. اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کبھی کبھی دودھ دینے والی گائے کی لاتیں سہنی پڑتی ہیں, اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو آپ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, آپ کے لیے ایک اچھا جذبہ رکھتے ہیں. آپ ان کے خلاف بھی اگر اس قسم کا ایک سلسلہ رکھیں گے تو آپ کے دنیا میں دوست کم ہو جائیں گے. اب اگر اس کو حکمت عملی کے طور پر دیکھا جائے تو ایران کی شاید ممکن ہے یہ حکمت عملی ہو کہ 2 اسٹیٹ کانفلکٹ سے وہ اب اس کو ملٹی اسٹیٹ کانفلکٹ, جس طرح سے امریکہ نے ابھی جنگ بندی سے پہلے جو کام کیا تھا کہ ملٹی اسٹیٹ کانفلکٹ کی طرف لے گیا تھا, اور وہ چاہتا تھا کہ عرب دنیا سمیت اس میں دیگر ممالک انوالو ہو جائیں. اور آج یہی ہوا کہ جی سی سی ممالک کے علاوہ اب اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ شام اور جارڈن یہ دونوں انوالو ہو چکے ہیں, اور اس سے یہ بڑا وضاحت سے نظر آ رہا ہے کہ یہ کانفلکٹ پھیل رہا ہے. جب 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل پہ اور ان کو ان کی اوقات دکھا دی تھی, تو اس ٹائم پہ میرا یہ کہنا تھا کہ یہ جنگ پھیل جائے گی اور بہت زیادہ خطے کے اندر پھیل جائے گی. اب جو جیسے ابھی یہاں بات ہوئی کہ جی یہ کانفلکٹ لمبا ہو جائے گا, بالکل کانفلکٹ لمبا ہو سکتا ہے, لیکن یہ افغانستان نہیں ہے, یہ ویتنام یا لاؤس نہیں ہے جہاں 9 سال کی جنگ امریکہ نے لڑی اور ہار کے نکل آیا. اسی طریقے سے ویتنام میں جن کے خلاف لڑی ان کو اقتدار جا سونپا, اور افغانستان میں 2.34 ٹریلین ڈالر خرچ کرنے کے بعد اس نے کیا حاصل کیا کہ کہاں گئے, کہیں نہیں, کیا لائے, کچھ نہیں, اور افغان طالبان کو حکومت سونپ کے آج تک ان کو بھتے کی شکل میں $40 ملین ہفتہ وار ادا کر رہے ہیں. تو یہ جنگ اگر آبنائے ہرمز نہ ہوتی یہاں اور باب المندب نہ ہوتا تو پھر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ ایک بہت طویل جنگ اختیار ہو سکتی ہے. لیکن کیونکہ یہاں آبنائے ہرمز ہے جس کی وجہ سے عرب ممالک ہیں جو کہ انویسٹر ہیں امریکہ کے, جو کہ وہاں $3.3 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کر بیٹھے ہیں, وعدے کیے ہیں. جب ان کی معیشت زبوں حالی کا شکار ہو چکی ہے آلریڈی, اور جی سی سی ٹوٹ چکا ہے, اوپیک ٹوٹ چکا ہے, اس سے یو اے ای باہر نکل چکا ہے, تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیسے سلسلہ لمبا ہو جائے گا. اس لیے یہ جنگ اگر ایسا ہوا تو میں بھی ایران کی یہ پالیسی ہے کہ اگر یہ کانفلکٹ کیونکہ معاشی بوجھ جب پڑے گا دنیا کے اوپر, معاشی عدم استحکام ہوگا, اور آپ اوپر سے ہارن آف افریقہ سے یعنی کہ آپ لے کے جائیں گے کیپ آف گڈ ہوپ سے تجارت کو, جس میں ٹائم زیادہ لگے گا اور فریٹ کاسٹ زیادہ آئے گی, تو جب دنیا کو معاشی برڈن آئے گا تو وہ تنگ آمد بجنگ آمد کے اوپر آئیں گے اور امریکہ کو لگام ڈالیں گے. یہ میرے خیال میں دس کوڈ بی ون پالیسی جو کہ شاید ایران ایکسرسائز کر رہا ہو. باقی میرے خیال ہے کہ ایران کو اپنی پالیسی پہ ریوائز کرنا چاہیے, اس کو فرینڈز کے اوپر توجہ دینی چاہیے. امریکہ تو دیکھیں نا تنہائی کا شکار ہو چکا ہے دنیا میں, ڈپلومیٹک. ٹھیک ہو گیا گل صاحب, آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ سینسبلی اس وقت اس کو دیکھنا چاہیے. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.